تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ابھی میں جہاں پر تھا تو نماز کے بعد میرے ساتھ میر صاحب بھی ہیں، ان کو بلی پتہ نہیں کہاں سے پسند آ رہی تھی صاحب خانہ کی، تو صاحب خانہ نے بلی کو لا کر مجھے بھی دکھایا۔ تو بلی تو بتانا مجھے مقصود نہیں ہے، مجھے جو بات سنانی ہے وہ آپ سمجھیں۔ تو صاحب خانہ نے یہ بتایا کہ یہ بلی کبھی دودھ کے برتن میں منہ ڈالتی ہی نہیں ہے، کھلا ہوا دودھ سامنے ہو تب بھی یہ منہ نہیں ڈالتی، جب تک ہم خود نکال کر اس کو نہیں دیتے ہیں تب تک یہ دودھ میں منہ نہیں ڈالتی بلی۔ میں نے کہا واہ بھائی، ایک جانور کو، ایک بلی کو سمجھ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتی، اپنے نفس کی باتوں پر وہ عمل نہیں کرتی، اس کی اندر سے طبیعت کہہ رہی، اس کی مرغوبات شے ہے، وہ دودھ کو پیتی ہے، جسے دیکھ کر اس کی برک فیل ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنے اوپر کنٹرول کیے ہوئے ہے، اپنے مالک مجازی کی خوشی میں وہ اپنے نفس کو دبائے ہوئے ہے، اپنی خواہشات کو دبائے ہوئے ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، میرا مالک جو ہے میرے اوپر جو کرم فرمائی کا معاملہ کرتا ہے وہ مجھ سے ان چیزوں کو، ان نعمتوں کو نہ چھین لے، اس لیے وہ اپنی طبیعت کو، جو اس کو بھانے والی چیز ہے، اس پر وہ اپنے خواہش کو دبا کر کے، اس کی طبیعت چاہتی ہے کہ وہ دودھ پی لے لیکن مالک کے حکم عدولی نہ ہو، اس لیے وہ جانور دودھ نہیں پیتا ہے۔ اور ہائے رے سمجھدار انسان کہ مالک کی ناراضگی کا بالکل بھی خیال نہیں ہے، اسے بالکل بھی فکر نہیں ہے، جہاں چاہا منہ ڈالا، جہاں چاہا جو کیا، جہاں چاہا اٹھا، جیسا چاہا لباس پہنا، جیسا چاہا داڑھی رکھ لی، جیسے چاہا بال بنا لیا، جیسے چاہا معاملات کر لیا، جیسے چاہا امانت میں خیانت کر دی، کوئی بھی فکر نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بھی دل پر یہ، اس کی کوئی ایک مرتبہ بھی دل میں بات یہ نہیں ہوتی ہے کہ مالک بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ تو بتاؤ بھائی، سمجھدار ہم ہیں کہ وہ بلی ہے؟